بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جولائی 2022، پیج نمبر 52۔ سکون چاہتے ہیں تو وظائف و اعمال کو زندگی میں شامل کر لیں۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ میری تحریریں عبقری میں شائع ہوتی ہیں۔ جو میں نے محفل سے عبقری سے پایا، قائرین کی خدمت میں پیش کرتی رہتی ہوں، قائرین بھی فائدہ لے سکیں۔ آج میں ایک پیغام لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کوئی مشکلات میں گھرا ہوتا ہے، ظلم کا شکار ہوتا ہے، مسائل بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں، راستہ نہ ملے، حالات سے، زندگی سے تھک کر آپ سے رجوع کرتا ہے، خود پر ہونے والے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے۔ جواب میں آپ اسے بہت زیادہ کلام پڑھنے کو کہتے ہیں، اسے ہی نیکیاں بڑھانے کو کہتے ہیں، محفل سننے کا کہتے ہیں، اور پھر محفل میں آسان نیک اعمال وظائف بتاتے ہیں جن سے انسان اپنی زندگی میں نیکیوں کا اضافہ آسانی سے کر سکے۔ پھر جو اس کی کوشش کرتا ہے، یقیناً اسے کامیابی بھی ملتی ہے۔ جتنی کوشش میں توجہ، دھیان، لگن، اس حساب سے کامیابی۔ ہمیں اپنے مرشد پر کتنا یقین ہے؟ ہمارا مرشد تو ہر ظلم، ہر مسئلے پر تکلیف کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں یہی قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ ہم اپنی ہر تکلیف کے لیے دوسروں کو ظالم کہتے ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا مگر اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ ہم اپنے اعمال سے، اپنی غفلتوں، کوتاہیوں اور گناہوں سے اپنے لیے حالات بد سے بدتر کر لیتے ہیں اور پھر دوسروں کو ظالم کہتے ہیں۔ اصل میں تو ہم خود ظالم ہیں، خود پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر تھک کر جب حضرت صاحب سے رجوع کرتے ہیں کہ ہماری رہنمائی کریں تو وہ ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتے ہیں، کلام، صدقہ اور اعمال سے نیکیاں بڑھانے کا بتاتے ہیں۔ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ہم اس راستے پر چلتے ہیں تو اللہ آسانیاں، کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرتا ہے۔ ہم سمجھیں کہ کلام سے ہم کسی کے ظلم سے بچ گئے۔ یہی لوگ جو پہلے ہمارے لیے ظالم تھے، کلام سے یہی ہمارے لیے آسانیاں بنانے والے بن گئے، تو اصل میں ہم ظالم تھے۔ ہم نے خود پر ظلم کیا، ہم نیکیوں سے دور تھے جس کی وجہ سے ہم مشکلات میں تھے۔ ایک اور بات، نظر کے بھی زندگی پر اثرات، مشکلات آتی ہیں ہم پر۔ جو مشکلات، جو حالات پر نظر کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں، یقیناً ہو سکتے ہیں، لیکن پھر سے جواب وہی ہے کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نظر سے جو مصیبت، جو مشکل آنی ہو، وہ نیکیوں اور صدقہ سے ٹل جاتی ہے۔ آج سے اپنی مشکلوں، تکلیفوں پر سوچوں میں اور قصوروار ہوں، میں ہی ظالم ہوں۔ جب تکلیف ملے جان لیں کہ برائیوں کا پلڑا بھاری ہے اور اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں، صدقہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ مال سے جتنا ہو سکے، مال سے نہ ہو سکے تو اعمال سے صدقہ اور صدقہ جاریہ کی کوشش کریں۔ درس سے وابستہ ہوں، آسان طریقوں سے صدقہ جاریہ کریں۔ یقین رکھیں، صدقہ کرنے سے مصیبت آنے سے پہلے دور ہو جاتی ہے۔ نوبت طلاق تک پہنچ گئی تھی، اب بیٹی سسرال میں خوش ہے۔ گھر سے جادو، جنات، نحوست کا خاتمہ ہوا۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ 15 سال سے جادو کی لپیٹ میں تھا، بہت سے عاملین سے علاج کروایا لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ ایک روز عبقری رسالہ پڑھنے کا اتفاق ہوا جس میں عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں روحانی چلہ بارے درج تھا۔ بس پھر کیا تھا، ایک چلہ سے ایک ہفتہ پہلے ہی عبقری حویلی پہنچ گیا جہاں پر چلہ کے انتظامات کے لیے خدمت ملی۔ دن رات چلے کے انتظامات کے لیے خدمت کی اور میں بھی چلے میں اعمال کے لیے 15 دن کے بعد اپنے شہر واپس آ گیا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے گھر نحوست سے پاک ہو گیا ہو۔ گھر کی ہر چیز اچھی لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے گھر میں پڑی ہر چیز دیکھتے ہی احساس ہوتا تھا شاید
یہ جنات ہوں۔ گھر میں پڑی چیزوں کو غور سے دیکھتا تھا تو عجیب سی شکلیں مبنی نظر آتی تھی۔ عبقری حویلی میں خدمت اور چلہ میں اعمال کی برکت سے گھر سے جادو جنات نحوست کا خاتمہ ہوا۔ امتحانات میں کامیابی مل گئی۔ محترم حضرات صاحب السلام علیکم۔ عبقری رسالہ پڑھتے ہوئے 1 سال کے قریب ہو گیا ہے۔ آپ کی جمعرات کی محفل میں آن لائن سنتا ہوں۔ عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں ہونے والے روحانی چلے میں شرکت نہ کر سکتا تھا کہ میرے امتحانات ہو رہے تھے۔ FA کے امتحانات میں پیپر میں فیل ہو چکا تھا، جس کو دینے کے لیے میرے پاس 2 چانس تھے۔ پہلے چانس میں بھی پاس نہیں ہو پایا، اب دوسرا چانس میں امتحان دے چکا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہ مجھے اس بار پاس کروا دینا ورنہ پورا سال ضائع ہو جانا تھا۔ رزلٹ آنے میں ٹائم تھا، میں نے سوچا عبقری حویلی احمد پور شرقیہ چلتا ہوں، وہاں اعمال بھی کروں گا، ساتھ میں خدمت بھی۔ تقریباً 15 دن وہاں خدمت بھی کی اور اعمال بھی کیے، اللہ کے حضور دعائیں کی یا اللہ مجھے پاس کر دینا، اور ماشاءاللہ سے ایسا ہی ہوا۔ رزلٹ آنے پر 2 نوافل شکرانے کے ادا کیے۔ اللہ پاک نے عبقری حویلی میرے کیے جانے والے اعمال اور خدمت کو قبول کر کے مجھے کامیاب کروا دیا۔ محترم بیٹی سسرال میں خوش ہے۔ محترم حکیم صاحب السلام علیکم۔ میری بیٹی اور داماد کے درمیان لڑائی جھگڑا چل رہا تھا، جس کو لے کر میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں عبقری حویلی احمد پور شرقیہ آ گیا اور یہاں آ کر گھر کی پریشانی سے کچھ نجات ملے۔ بیٹی کی نیت کر کے حویلی میں خدمت شروع کی۔ خدمت کے ساتھ ساتھ ذکر اذکار بھی کرتا رہا۔ دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ بیٹی سسرال میں خوش رہے۔ بیٹی کو آئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، لیکن داماد لینے نہیں آ رہا تھا۔ 1 ہفتہ عبقری حویلی خدمت کی اور دعائیں مانگی۔ ماشاءاللہ سے میں حویلی میں ہی تھا کہ میری اہلیہ کی کال آ گئی کہ داماد بیٹی کو لے گیا ہے۔ ماشاءاللہ سے آج 2 سال ہو گئے ہیں، تمہارا ان کی لڑائی نہیں ہوئی۔ یہ سب عبقری حویلی میں خدمت کا کمال تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نوٹ: عبقری حویلی احمد پور شرقیہ میں ترقی، کامیابی پانے، مسائل، مشکلات اور الجھنوں سے چھٹکارے کے لیے چند دن چند ہفتے وہاں خدمت کے لیے ہمراہ بستر جائیں۔ تو فرینڈس، یہ تھا بہت ہی زبردست پیج نمبر 52 کے کمالات۔ ضرور اسے شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔